لسانی من ذکرک واعتقد ضمیری من حبک وبعد صدق اعترافی دعائی خاضعا لربوبیتک ہاتھ اکرم انت اکرم من ان تضیع من ربیتہ او تباعد من ادنیتہ او تشرد من آویتہ او تسلم الی البلاء من کفیتہ ورحمتہ ولیت شعری یا سیدی و الہی مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدتا وعلى ألسنة تقد بتوحيدك صادقة بشكرك مادحة ولا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة ولا ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة ولا جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا کریم پروردگارا بے شک ہم تیرے فضل پر جب بھروسہ نہیں کرتے تو ہی پریشانی آتی، مکمل اپنے فضل و کرم پر اعتماد کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ۔ اخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وانت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها على ذلك ان بلاء ومكروه قليل مكسه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمال بلاء الاخره وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عنها لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف به وعن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب کی لعليم العذاب وشدته يمن طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك بعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهل هذا جيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابها بمعصيته وبسبعين أطباقه بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورافتك أم كيف تولهم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق إليه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يجتمع إليه زفير وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيته وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها وتترك فيها هيحات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك وجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا تطولت بالأنعام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي سيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها بالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من لا يجريت أن تهب لي في هذه الليلة في هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب نذبته وكل قبيح نسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلت بحفظ ما يكون مني وجعلتم شؤون علي مع جواري كنت أنت الرقيب علي من ورائي والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيته بفضلك سترته وأنت وفر عزي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي والسيد مولاي مالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزر مسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة بخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت أحوالي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي
واحد العظیمت جمعانی وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم من أرادني بسوء فريدا من قادني فكيده واجعلني من عبادك نصيبا عندك وأقربهم منزلة لدي منك وأخص من زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجود لي بجودك وعطف لي بمجدك وأحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا قلبي بحبك مطيما من علي بحسن إجابتك واقلني أسدي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمہ دواء و ذکر و شفاء و طاعت و غنن پروردگار اپنی طاعت کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز سے غنی فرما دے یا من ارحم من راس مالی الرجاء الصلاح والبقاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا انور المستوشین فی الظلم یا عالم لا یعلم صلی اللہ محمد وعلی محمد وافل بما انت اہلو وصلی اللہ علی رسولہ رحمت المیامین من علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود بحق علي وانت الاعلى بحق فاطمه وانت فاطمه السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسن وانت قديم الإحسان بحق الائمه التشريع الطاهرين من ضرورت الحسین علیہ السلام پر ایمان میں مسلسل استحکام عشق اہل بیت علیہ السلام مسلسل ذاتی حرکات و سکنات قلوب و آخری گہری تقوی عنایت فرما. آدم علیہ السلام تیرے تمام مرحومین کو جو اہل بیت علیہ السلام جگہ مرحمت فرما. جو عالم برزخ مبتلا عذاب ان کو عذاب سے آزاد فرما. ان کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ان کے بچوں کو سرم کا سائے کو قائم و دائم رکھنا. ان کے اولادوں کو ان کو طول حیات کا ذریعہ قرار دے. ان کے ماں باپ ان میں سے جا چکا ہے ان کو یاد کر کے ان کے اولادوں کو اصال ثواب کی توفیق عطا فرما. خصوصاً مخصوص تاریخ شب جمعہ یاد کرنے کی توفیق اور اصال ثواب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار محمد والے محمد کے واسطے جو ولد ہیں ان کو محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. ان بے چراغ گھروں کو لائق اولاد چراغ سے روشن فرما دے. پروردگار محمد والے محمد کے واسطے ان کے گھر میں نہ اتفاق ہے کسی قسم کے ہوں ان کے گھر کے ماحول کے پیار محبت امن سکون میں تبدیل فرما دے. ہمارے گھر سے سب نحوست منوسیت خباثت صحت جادو ہمارے گناہوں کے برے اثرات کو دور فرما. ہمارے گھروں کو اپنے رحمت فیض برکت کے مرکز قرار دے. ہمارے اہل ویال کو اسباب خیر برکت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی بہن بچے بچے مصروف تعلیم و ایمان و تقوی کے ساتھ تعلیم میں ترقی عطا فرما. ان کو شریعت کے بہترین مستقبل کا ذریعہ قرار دے. اس سے انسانی ذرا سلام علیہ اروانا فدا کے میں خدمت کرنے کی توفیق اور موقع زیادہ زیادہ فراہم فرما. پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ ہے جو لوگ اپنے اہل سے دور تڑپ رہے علیہ رحمۃ السلام سے اپنے اہل سے خوشی ملاقات کا موقع فراہم فرما. پروردگار محمد والے محمد کے واسطے جو روزگار کے لیے پریشان ہے نبی محمد تقی علیہ السلام جن کی ولادت کی عاشق ہے پروردگاروں کے صدقے و طفیل میں پروردگار ان کو غیب سے موزن انداز سے بہترین روزگار مہیا فرما. پروردگار جنہوں محمد تقی علیہ السلام جن کی ولادت کے شب ان کے صدقے میں جو لوگ روزگار سے لگے ہوئے ہیں کسی بھی طرح ان کے روزگار میں عزت و توقیر افتخار و سربلندی استحکام دوام برکت حسن خوبصورتیاں بلندیاں عنایت فرما. جو مقروض مسلم مغرب علیہ السلام صدقے میں عزت کے ساتھ کے قرض کو ادا فرما دے. صاحب تجارت کے ایمانداری سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے عملے کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان کی تجارت میں خیر برکت عنایت فرما. جن بیمار تمام بیماروں کو موسی کاظم السلام کی بغداد میں اسیر کے واسطہ پر چوتھے امام روزہ عاشورہ شام میں غریب عقائد خانے کے اندھیرے بیماری کے واسطہ ان کی نالے پاک گرد پاک صدقے میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مرحمت فرما. ہر ایک باپ کو اپنے بچوں کو مکمل خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے ادبات عالیات روضہ مطہرہ قبور محترم معصوم علیہ السلام مشاہد مقدسہ مزارات مقدسہ ہمارے تمام زیارت گاہوں کے روضہ مطہرہ کی مکمل حفاظت فرما. ہم سب کو بیوی بچے اہل مومنین مخلص انسان بار بار زیارت سے مشرف فرما. خاص بار بار کربلا مولا کی حاضر نصیب فرما. ہر سفر کو ایمان میں استحکام عشق اہل بیت میں ذاتی کے ذریعہ قرار دے. پروردگار ہمارے روحوں کے طواف روز مزدم کرم معصوف جسم کو ان کی طاعت مشغول رکھنا. مرتدن تک مرنے کی بات میں ان سے انسان ان کی اولاد ان کے مرد محبت معرفت میں اضافہ. جو لوگ ہمارے زیادہ گاہوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں ان کو دنیا آخرت کے عذاب سے ہمکنار فرما. پروردگار ہمارے علماء مراجع شیخ میں سر پر قائم دائم رکھنا. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کے استحکام میں اضافہ فرما. پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ ہے. پروردگار چیان حیدر کرب کے تمام انسان جہاں جہاں کو جان مال و زدہ کی حفاظت فرما. خاص طور پاکستان عراق لبنان میں شہد کی حفاظت فرما. وہاں کے برے حالات کو اچھے حالات کے پیش خیمہ قرار دیں. پر ہمارے مسجد کے امام بارگاہوں کو حوزات علمیہ کو مدرسوں کو سینٹروں کو فساد پھیلانے بے دین جو ہے خاص طور سے مستکبرین و طاغوت کے منحوس چالوں سے محفوظ معمول رکھنا. مستضعفین کو سربلندی عنایت فرما. ہمارے مراکز دین ایک پروگرام مجالس محافل جلسہ جلوس جشن درس مدرسہ جمعہ جماعت ان سب کو استحکام اور رونق عنایت فرما. ان میں حصہ لینے والوں پر اپنے رحمتوں میں اضافہ فرما. پروردگار انا غیر محمل لامرات کے مولانا سے نبی ذکر کر کے مدد کو طاقت دے ہمارے قوت قلب. پروردگار خلیفۃ اللہ فضل حجت اللہ ولی اللہ فالعالمین نور چشم فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے گزشتہ زندگی گناہوں کو معاف فرما کہ آئندہ ایسی راہیں نکال دے کہ سانس سانس امام زمان خدمت کے لیے وقف ہو جائے.
ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، ہر بلا سے محفوظ رکھ، ہر طرف سے حفاظت میں، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سے پریشانی دو ہمیں اپنا محمد معلوم انسان سا مسلسل ذکر کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما، زندگی میں چھوٹا بڑا کوئی امتحان لے سے سابق آبرو کو سلامت رکھ، نعمت عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اگر دعائیں ہماری استعینی کو میں نے گناہ رکاوٹ ہے تو آج کی مبارک شب کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر کے دعاؤں کو قبول فرما، تو نے قابل امتحان سمجھا تو مکمل صبر و شکر کی تحقیق ربنا تقبل صلی اللہ محمد۔ آپ 2 رکعت زیارت وارثہ کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بحول اللہ وقوت اقوموا واقعدوا واركعوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اس لیے سے بھی بچوں کے پروردگار ادبات عالیات میں زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم وارث آدم وصفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکم وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم صار اللہ و ابن صارح ویتنا موتون اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین ولعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به یا مولی ابا عبداللہ اشہد ان كنت نورا فی الاسلام الشامخ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مہمات ثيابها واشهد انك من داعم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرزق الزكي الحادي المهدي واشهد ان لا اله الا قلب التقوى وعلم الهدى ورزقه حجة الله الدنيا واشهد ان لا ملائكته انبياء ورسوله اني بكم مؤمن بكم موقن بشرائطي وخاتم عملي قلبي لقلب مسلم وامر لامركم متبع صلوات الله السلام عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شهادكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليكم ابن رسول الله، السلام عليكم ابن نبي الله، السلام عليكم ابن امير المؤمنين، السلام عليكم ابن حسين الشهيد ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم لعن الله امة قتلت ولعن الله ظلمت ولعن الله سمعت بذلك فرضيت به، السلام عليكم يا اولياء الله واحباء السلام عليكم يا اسفل الله والدعو، السلام عليكم يا انصار دين الله، السلام عليكم يا انصار رسول الله، السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين، السلام عليكم يا انصار فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين، السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن ابن علي ولي ذكر الناس، السلام عليكم يا انصار عبد الله بنت امي تبتم بطابة الارض التي فيها دفنتم فزتم فوزا عظيما فايتني كنت معكم فافوز معكم، السلام عليكم يا ابن امير المؤمنين سيد المسكين، السلام عليكم اهل العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، اشهد ان قد جاء حتى ونصرت صبرت حتى اتاك اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين لحقهم بدرك الجحيم، السلام عليكم يا غريب الغرباء، السلام عليكم من الضعفاء والفقراء، السلام عليكم من الشموس من النفوس، السلام عليكم المدفون بأرض طوس، السلام عليكم مغش الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليكم سلطان على رب الجم، السلام عليكم أبا الحسن علي بن موسى رحمة الله وبركاته، السلام عليكم صاحب الزمان، السلام عليكم خليفة الرحمن، السلام عليكم محمد الإنس والجان، السلام عليكم مظهر الإيمان، السلام عليكم شريك القرآن، جعلنا من أعمالكم وأنصاركم ورحمة الله وبركاته، أبا عبد الله أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك ترزق، فاسأل ربك ربي في قضاء حوائجي، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين والورود وثبت لي قدم صدق عندك أعمال الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجم دون الحسين السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعاء شب جمعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها
ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب واتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على اللهم صل على محمد وعلى दोनों हाथ हाँ हाथ नहीं अभी हमने उसको बहुत हकीमी की बड़ी कौन साफ करने की दवा होती है तो इंडिया से मंगाई थी उसको जब खिलाए तो और चेहरे पर यहाँ पे हम क्या कर दो हाथ में लगाए तो नहीं कोई ऑर्डर एक होता है ना ट्रिपल एक्शन उससे भी फायदा नहीं होता दोनों हाथ होती है और थोड़ा सा चेहरे पे اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له الضعف. قال بالله يابتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء جماني فأتيني به فأتيته بالكساء جماني فأتيته به وسرت أنظر عليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال والسلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل نهلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الوعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام
یا بنتی و یا بزتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء و امی بیدہ الیمنى الى السماء وقال اللهم انا هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وخامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علی وعلیہم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل علی فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان السماوات انی ما خلقت سمعا وبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومادن رسالت هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها اللهم صل فقال جبرائیل یا رب اتعظنی ان احبت الارض لاکون معهم سادسا فقال اللہ نے قد اذنت لک فحبت الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی الاعلی یقرک السلام ویحثک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سمعا وبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فقلت تاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لبی ان اللہ قد اوحى علیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال علی لبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم ان یتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مخموم الا وفرج اللہ غمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضی اللہ حاجتہ فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مدحت علی نقی کی مقدر کی بات ہے مدحت علی
سمندر کی بات ہے، قطرے کے لب آج سمندر کی بات ہے، مولا نقی کا ذکر کیا جب تو یوں لگا، یہ ہے نبی کا ذکر، یہ حیدر کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد وآل۔ یہ ہے نبی کا ذکر، یہ حیدر کی بات ہے، جس گھر میں انبیاء پہ تعظیم آتے تھے، اس گھر کے ایک فرد اسی در کی بات ہے، تقوی تقی کا صبر حسین شہید کا، ان کو اگر ملا ہے تو یہ گھر کی بات ہے، اصحاب ان کے بوذر و سلمہ مثال تھے، یہ ایک عطائے خالق اکبر کی بات ہے، جو بھی عمل تھا مرضی پروردگار تھا، ان کے عمل میں ساری پیمبر کی بات ہے، یہ بھی تمام عمر رہے ظلم کا شکار، یوں ان کے تذکرے میں ستمگر کی بات ہے، سیرت انہی کی ساری حسن عسکری میں تھی، منظر کی بات میں پسے منظر کی بات ہے، ریحان پیاس بجھ گئی ان کی ثنا کے بعد، یہ بھی تو ابن ساقی کوثر کی بات ہے، مدحت علی نقی کی مقدر کی بات ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کس امام کیا؟ امام باقر پانچویں اور نویں امام۔ درود محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر پر نور سے پھیلی جو ضیائے باقر،
یوں لگا ہم کو کہ اس بزم میں آئے باقر ذکر پر نور، اور جھوم اٹھا جوش سے مسرت سے گلستان رسول، جھوم اٹھا جوش سے مسرت سے گلستان رسول، ایسے کچھ وجہ سے کی میں نے ثنائے باقر، ایسے کچھ وجہ سے کی میں نے ثنائے باقر، اور ان کا ہر ایک عمل کیوں نہ ہو خالق کو پسند، ان کا ہر ایک عمل کیوں نہ ہو خالق کو پسند، ہے لقائے شہ لولاق لقائے باقر، ہے لقائے شہ لولاق لقائے باقر، ذکر پر نور، اور اس سے ملتا ہے صدا لطف ہوائے جنت، اس سے ملتا ہے صدا لطف ہوائے جنت، یوں ہے ایک خلق خدا زیر نوائے باقر، یوں ہے ایک خلق خدا زیر نوائے باقر، اور اس لیے نقش قدم پر ہے زمانے کا سفر، اس لیے نقش قدم پر ہے زمانے کا سفر، اور رہبر خلد ہے نقش کف پائے باقر، رہبر خلد ہے نقش کف پائے باقر، اور زہد و تقوی کی تجلی تو سخا کی تنویر، زہد و تقوی کی تجلی تو سخا کی تنویر، اور کیوں نہ مسرور ہو باقر سے خدائے باقر، کیوں نہ مسرور ہو باقر سے خدائے باقر، اور خیر مقدم کو بڑھا جوش میں جلووں کا ہجوم، خیر مقدم کو بڑھا جوش میں جلووں کا ہجوم، اور بزم تکوین میں اس شان سے آئے باقر، بزم تکوین میں اس شان سے آئے باقر، اور ہر طرف علم امامت کے بکھیڑے جلوے، ہر طرف علم امامت کے بکھیڑے جلوے، اور بن گئی مرکز انوار
ضیائے باقر بن گئی مرکز انوار ضیائے باقر، اور ذکر پر نور سے پھیلی جو ضیائے باقر، اور یوں لگا ہم کو کہ اس بزم میں آئے باقر، ذکر پر نور۔ درود محمد علیہ وسلم۔ میں باقر نقوی سے درخواست کروں گا۔ تمام حاضرین محفل کو امام محمد باقر اور امام علی نقی علیہ السلام کا جشن ولادت مبارک ہو۔ ایک صلوات۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہو بہو زین اللبا ہے سید ابرار سے، ہو بہو زین اللبا ہے سید ابرار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، تیری نیندیں اڑ گئیں زنجیر کی جھنکار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، مرتضیٰ کے شیر نے اور فاطمہ کے شیر نے، مرتضیٰ کے شیر نے اور فاطمہ کے شیر نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے
خنجر لہو کی دھار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، خنجر لہو کی دھار سے تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے۔ اب غم شبیر کو بدعت کہا تو مفتیو، اب غم شبیر کو بدعت کہا تو مفتیو، جا کے کہہ دوں گا ابھی میں حضرت مختار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے، ہو بہو زین اللبا ہے سید ابرار سے۔ صلوات۔ میں درخواست کروں گا اپنے بزرگ جناب اطہر حسین زیدی سے کہ تشریف لائیں اور مولا کی شان میں کچھ پڑھیں۔ کرسی لے آؤ برفرجات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود فرمائیں۔ نازش کون و مکان خاتون میں فاطمہ، نازش کون و مکان خاتون میں فاطمہ، جز محمد علی بیت سے بیت فاطمہ، جز محمد علی بیت سے بیت فاطمہ، مادر حسنین و زینب روح حیدر فاطمہ، مادر حسنین و زینب روح حیدر فاطمہ، دختر احمد کنیز رب اکبر فاطمہ، تیرے در کا فیض یہ، تیرے در کا فیض یہ، اللہ اکبر فاطمہ، بن گیا سلمان کوئی بوڑھا فاطمہ، بن گیا سلمان کوئی بوڑھا فاطمہ، جس نے پیشانی جھکائی تیرے در پر فاطمہ، ارے حشر تک بگڑا نہ پھر اس کا مقدر فاطمہ، تیرے دونوں لال جنت کے جوانوں کے امیر، تیرا شوہر مالک کے تسنیم و کوثر فاطمہ،
خود نبی آئے تیرے در پر سلامی کے لیے، یہ تیرے گھر کا شرف، اللہ اکبر فاطمہ۔ لاکھ والی مرتبت ہوں مریم و سارا مگر، لاکھ طاہر لاکھ والی مرتبت ہوں مریم و سارا مگر، ہو نہیں سکتی کبھی تیرے برابر فاطمہ۔ تیرے در کو چھوڑ کر جائیں تو ہم جائیں کہاں، ہے جہاں میں کون سا در اس سے بہتر فاطمہ۔ لے رہی ہے دشمنوں سے یوں مشیت انتقام، لے رہی ہے دشمنوں سے یوں مشیت انتقام، ہو رہی ہے تیری مدحت آج گھر گھر فاطمہ، ہو رہی ہے تیری مدد آج گھر گھر فاطمہ۔ سورج یسرب ایک زمانے سے نظر کی ہے نظر شاعر رہیں گے۔ سورج یسرب ایک زمانے سے نظر کی ہے نظر، اب نظر کا بھی بنا دیجئے مقدر فاطمہ۔ اللہم صلی اللہ تین اماموں کی ولادت کا یہ جشن ہے، تو تھوڑی سی تاخیر کی معافی۔ میں آپ کے سامنے عمران زاہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ پڑھیں۔ کوئی بھی آ جائے۔ ارج حیدر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لیٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بار 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی اپنے ہوئے جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر پہ پردہ نہ ہوں، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں
صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند تر اللهم صلوات. صل على محمد وآل محمد. پارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور دفعہ بلند تر صلوات. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. سب مل کے دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. پاک ہے لہو کس کا، کس میں کیا خرابی ہے. پاک ہے لہو کس کا، کس میں کیا خرابی ہے. کون ہے سکیفائی، کون بوترابی ہے. پاک ہے لہو کس کا، کس میں کیا خرابی ہے. کون ہے سکیفائی، کون بوترابی ہے. پل میں سب کے چہروں سے ہوگا آشکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. چاہتا ہے گر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو. چاہتا ہے گر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو. خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو. خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو. منکران حیدر پہ کر کے بے شمار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. چاہتا ہے گر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو. چاہتا ہے گر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہو. خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو. خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو. منکران حیدر پہ کر کے بے شمار. بم بدم علی علی پکار. حیدری یا علی. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا. 10 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا. آل کی طرف گر تو ایک قدم بڑھائے گا. 10 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا. کیونکہ یہ نہیں رکھتے کسی کا ادھار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار،
ہر قدم علی علی پکار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، پھر نہ کوئی ڈر ہوگا، پھر نہ کوئی غم ہوگا، پھر نہ کوئی ڈر ہوگا، پھر نہ کوئی غم ہوگا، مر بھی جائے گا لیکن پھر بھی تو امر ہوگا، مر بھی جائے گا لیکن پھر بھی تو امر ہوگا، کر دے اپنی جان میرے مولا پہ نثار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار، دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات۔ اس خوشی کے موقع پہ صرف تبرک کے طور پہ چاہتا تھا کہ میرا بھی کچھ حصہ بن جائے، تو مولائے کائنات کی شان میں 2 رباعیاں پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور رسول ہی کافی ہے، تو ایک رباعی پیش کرتا ہوں۔ سن لیں بگوش ہوش جو دشمن ہے آل کے، سن لیں بگوش ہوش جو دشمن ہے آل کے، گھاٹا رہے گا جھوٹے فسانوں کو ڈھال کے، سن لیں بگوش ہوش جو دشمن ہے آل کے، گھاٹا رہے گا جھوٹے فسانوں کو ڈھال کے، قرآن و مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آئیں گے، قرآن و مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آئیں گے، اسلام کچھ نہیں ہے علی کو نکال کے، اسلام کچھ نہیں ہے علی کو نکال کے، علی اسلام کچھ نہیں ہے علی کو نکال کے۔ اور ہوئی یلغار فوجوں کی تو شرح لا فتح کر دی، ہوئی یلغار فوجوں کی تو شرح لا فتح کر دی، مسلح پر اگر آئے نماز حق ادا کر دی، مسلح پر اگر آئے نماز حق ادا کر دی، عبادت کی تو کچھ ایسی کہ قادر ہو گئے کل پر، عبادت کی تو کچھ ایسی کہ قادر ہو گئے کل پر، خدا کی صف میں جا پہنچے علی نے انتہا کر دی، خدا کی صف میں جا پہنچے علی نے انتہا کر دی، نعرہ علی۔ طاہر بھائی ماشاءاللہ، اعلان صرف یہی ہے کہ اگلے جمعرات کو ہمارے 10ویں امام کا جشن یہاں پر منعقد ہوگا۔ اس سے پہلے جمعے کو 25 تاریخ کو 25 جون جمعے کو مولا کائنات کا بہترین پروگرام کا انتظام کیا گیا ہے، جشن پر مسرت بولادت حضرت علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ سے درخواست کروں گا کہ زیب ممبر ہوں۔ ہاں ایک بار کھل جاتا مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ کما ہوا اہلہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطٰہٰ ویاسین الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین،
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ عُلَمَائِهِمْ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَحِبَّائِهِمْ أجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان گرامی اور دوستداران عزیز، وقت کافی نکل گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وقت کا ہمیں لحاظ رکھنا بھی ہے، اور الحمدللہ وقت کی پابندی ہو بھی رہی ہے. کبھی کبھی بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے کیا ماتم ہی تو ہو رہا ہے، وقت کیا ہے، یہ کوئی ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے. اور وقت کی پابندی سے میں خود گھر جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی پروگرام ہی نہیں ہوا ہے. یعنی جب کبھی کبھی لیٹ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اب کوئی کام نہیں ہے، آرام سے نماز شب بھی پڑھ لی، یہ بھی پڑھ لیا. تو بہرحال اس کا لحاظ رکھنا. میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ 25 منٹ میں آپ کی خدمت احمد کو تمام کر دوں. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. صرف میں نے چونکہ 13 رجب کے لیے مصطفیٰ صاحب سے کہہ دیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قومی کام میں کوئی میرا جتنا دوست ہو جائے، اگر وہ قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھتا قوم کے کسی کام میں. میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو مجلسیں پڑھتے ہیں، میرے بہت پکے دوست ہیں، میرے بچپن کے کٹر دوست ہیں. مجھ سے کہتے ہیں آپ امریکہ بلائیے، میں کہتا ہوں بھائی میں اپنے مخالف کو بلا لیتا ہوں، لیکن جو اچھی مجلس پڑھتا ہے اس کو بلا دیتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، اس لیے کہ ہم قوم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. تو اس لیے ذاتی تعلقات میرے اور ہوتے ہیں اور قوم کے تعلقات اور ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی کو میرے ساتھ بہت دیکھ کر یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ مولانا کے ساتھ رہتا ہے. یہ آپ کے ثوابدید کے اوپر ہے. تو میں نے یہ البتہ ان سے کہہ دیا کہ 13 رجب کی جو شب ہوگی اس دن سخاوت صاحب پہ کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی بات نہ کرنے کا عادی ہوں، نہ کبھی کرتا ہوں. تو ان کے اوپر کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی. وہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کی شب ہے، اور وہ جتنا دیر تک چاہیں وہ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کریں گے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. یہ بات یاد رکھیں. ایک بار اور یاد رکھیں، ہم کمیٹی والوں سے کہنا چاہتے ہیں، انہیں اطہر صاحب کے سلسلے میں نے ایک بات کہی تھی. میں نے سوچا تھا کہ بہت مجمع میں اس کا جواب دوں گا 13 رجب کو، لیکن میں نے ایک بات کہہ دیا کہ میں کسی مولوی کے استعمال کو شکاگو میں نہیں پسند کرتا، اور چونکہ کچھ مومنین کی غیر ضروری توہین ہو جائے گی، اس لیے میں آج اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور ہم کو بھی توفیق دے. غلطی لوگوں سے ہوتی ہے، کوئی جان کر کے غلطی نہیں کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کی بلا وجہ کچھ بات ہوگی مومنین کی، میں توہین چاہتا نہ افتراق چاہتا. اس لیے چونکہ آج ولادت کی تاریخ ہے، آپ 13 رجب کے جشن میں آئیں گے، کوئی بات ہو جائے اور آپ حضرات بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی اپنا تصنیف و تالیف کا کام کر رہا ہوں، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس لیے آپ صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. بس اتنا ہے کہ مولوی کو کوئی بھی میرے ساتھ رہنے والا بھی استعمال کرے گا، غلط استعمال کرے گا تو ہم اس کے قائل نہیں ہوں گے. اور نہ ہم یہ چاہتے کہ کوئی شخصیت جو غیر اختلافی ہو اس کو شہر میں بلا کے زبردستی اختلافی بنا کر اور اس کے لیے کوئی ایسی بات ہو. اس لیے میں نے وہ بات پڑھی تھی، اس پر میں اب تک قائم ہوں. زیادہ کلیئر کرنے میں نے کہا ہر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی کی سے اگر غلطی ہوئی تو لیکن ہم کسی مومنین کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. آپ ہر بات کو آگے بڑھائیں اور سمجھ بوجھ کے چلیں. ہاں یہ یاد ہے، اس لیے کہ اگر بات بڑھے گی آگے تو زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو کیا فائدہ. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک طرف کام. تیسرا اعلان میں ولادت شب میں یہ کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بہت احترام کے ساتھ، کیونکہ کئی بار میں نے قبرستان کے یہاں کے آپ کے پرپوزل کا تذکرہ تھا ممبر سے کیا ہے، تو بس ہم ایک بات صرف میں نے کیوں دخل دیا، مجھے ضرورت بھی نہیں. میں نے اس دن عرض بھی کر دیا کہ یہ سب چیزیں نہ میرے اسٹیٹس کی ہیں نہ میرے لوگ. آپ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، آپ لوگ کر ہی رہے ہیں سب، لیکن چونکہ صرف ایک بات جو میں نے اب تک رکھی ہے اور جناب زینب سلام علیہ صدقے میں رکھوں گا کہ جو کام بھی کرتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ سے چاہتے ہیں کہ وہ کام اسٹینڈرڈ سے ہونا چاہیے، آخرت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. صرف میں اس لیے بولا، آپ کو بتا دوں آپ سے کہ میں نے کہا کہ قبرستان یہاں 3 لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے. بیت العلم والے اپنا قبرستان لے رہے ہیں، چونکہ مولانا خود مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ میں لے رہا ہوں، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ادھر ادھر کی خبر نہیں ہے. ایک اور قبرستان جو ہے وہ بہرحال مولانا محبوب صاحب کی سرپرستی اس میں زیادہ ہے، جیسا بھی ہے وہ اتوار کو میں نے ان سے کہا تقریر کو میں مناسب سمجھوں گا، کروں گا، ورنہ نہیں. تیسرا ماشاءاللہ آپ لوگ لے رہے ہیں اور معصوم مرکزی ادارہ ہے، ضرور اس کا قبرستان ہونا چاہیے. میں اس کی لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ بس میں یہ نہیں چاہتا کہ جس ادارے میں نماز پڑھاتا ہوں، کیوں تو قوم کی عزت وہاں جب دونوں مولانا ہے تو وہ جانے. تو یہ نہ ہو جائے کہ جیسے رمضان المبارک میں برف بکتی ہے کہ ہم سے 5 روپے کلو لے لو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم 3 روپے کلو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم سے $2.5 لے لو، وہ کہہ رہا ہے کہ $2 دے کے سارا لاٹ اٹھا کے لے جاؤ.
تو اس طریقے کا تینوں آدمی کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ آپ اپنی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ واضح کر سکا کہ نہیں؟ یہ نہ وہاں فیضی صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے لو بھائی ہم $250 میں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم 500 میں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہونے پائے. بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ قبرستان خریدیں، اسٹینڈرڈ سے خریدیں، عزت کے ساتھ خریدیں، اور بے شک معصوم جب مرکزی ادارہ ہے تو اس کا ایک مرکزی قبرستان آرام سے ہونا چاہیے، اور آپ اس کو بڑی خوبصورتی سے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ہر طریقے سے کامیاب کرے گا. ذکر قبرستان کا ہوتا رہے، اللہ سب کی زندگیوں میں اضافہ کرتا رہے. جناب سیدہ کے صدقے میں صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. بات اس لیے کہ آدمی کہیں سی جگہ سے منتقل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اس کی ہسٹری رہ جاتی ہے. ہم اس بات کے تو آج اور تیسرے کے ہم نے ابھی خود ناظم صاحب سے بات کر لیا، چونکہ ناظم صاحب بہت اچھا کوارڈینیٹ کر رہے ہیں ہم سے تمام پروگرام کے مقابلے کے سلسلے میں. تو بہت اچھی جو بات ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی جب ایک جمعرات بیچ میں بچی ہوئی ہے تو ایک دم 3 امام کا ایک ساتھ ذکر کوئی آسان نہیں ہوتا ہے کم وقت کے اندر. اگر نہ بچی ہوتی تو میں کوشش کرتا، اس لیے چونکہ آج عین 9 امام کی ولادت ہے تو آج ان کا جشن ہوگا، اور پہلی کے اعتبار سے 5ویں امام کا جشن ہوگا، اور انہیں اس بات کو مان بھی لیا، اعلان بھی آ جائے گا کہ آئندہ جو جمعرات ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے 10ویں امام کا جشن ہوگا. چونکہ ابھی آپ ان کا صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. اس لیے کہ ماہ رجب جو ہے وہ صرف ہر چیز موقع اور محل رکھتی ہے. ماتم بھی محل رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کھڑے ہو کے یہاں ماتم شروع کر دیجئے اور کوئی بات ہے. بیوی کو پیار کرنا حلال ہے، آپ پارکنگ لاٹ پہ میں شروع کر دوں بیوی کو پیار کرنا. ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت. یہی تو انسان کا سلیقہ ہے. بھئی پاگل بھی وہی کرتا ہے، عقل مند بھی وہی کرتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع محل نہیں پہچانتا، عقل مند موقع اور محل کو پہچانتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب مسلمان اتنا گر جائے کہ جو یہ بھی نہ پہچانے کہ رسول کے ساتھ کب ہنسنا ہے کب رونا ہے، اس کو اپنا خلیفہ مان لے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. تو یہ ہمارے 5ویں امام کا، چونکہ 5ویں امام کا دور اتنا نازک دور ہے کہ 5ویں امام کا کہ آپ کربلا میں بھی موجود تھے، لیکن جب کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں تو آپ کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کی عمر کم تھی، اور جتنے کربلا کے واقعات نقل ہو کے آئے وہ ہمارے 5ویں امام سے آئے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہر بات کو واضح نہیں کر پاؤں گا، ایک ایک کو الگ الگ. اور کربلا کے بعد 5ویں امام کی وہ اہمیت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہلوا رہے ہیں، اور میں بعد میں واقعات کروں گا. اور اسی لیے زیارت عاشورہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان باتوں کو بھی آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون چیز کس امام سے نقل ہے. اس لیے کہ 70,000 سال کی عبادت بھی اگر ہو بغیر علم کے تو یاد رکھیے گا ہمارے یہاں آدمی کی 1 منٹ علم کے ساتھ عبادت اس سے کہیں افضل ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو زیارت عاشورہ ہے، میں عمل صفوان کے، جس کو آپ دعائے القمہ بھی کہتے ہیں، دعائے صفوان بھی کہتے ہیں، اور روز عاشورہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور انہی امام سے منقول ہے کہ روزانہ بھی اس کو پڑھے، تو یہ ہمارے 5ویں امام سے منقول ہے. تاکہ آپ کے ذہن بہت سے لوگ کہتے ہیں زیارت عاشورہ کہاں سے؟ آپ 5ویں امام نے اس حدیث کو یوں نہیں بیان کر دیا کہ میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ کہا کہ اس کو میں بیان کر رہا ہوں، اور مجھ سے میرے والد چوتھے امام نے بیان کیا، اور چوتھے امام سے دوسرے امام نے بیان کیا، دوسرے امام نے تیسرے امام سے سنا، اور تیسرے امام نے امیر المومنین سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے سنا، ان سے جبریل نے کہا اور جبریل وہاں سے لے کے آئے. اس لیے یہ زیارت عاشورہ وہ ہے جو براہ راست وہاں سے آئی. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد. یہ ایک 5ویں امام کی زندگی کا ایک رخ ہے. اور آپ کے ایک شاگرد خاص تھے جن کا نام تھا زرارہ، جن کی اہمیت اتنی ہے کہ جنہوں نے 5ویں امام کے دور میں آپ کی حدیثوں کو، جو آل محمد علیہ السلام کی حدیثیں ملا دی گئی تھیں یا جو گڑھ لی گئی تھیں یا جو کسی بنا پر سامنے نہیں آئی تھیں، تو جناب زرارہ رضوان اللہ علیہ نے اپنے پوری محنت اور زندگی کو صرف کر کے اور لگا کے تمام حدیثوں کو جمع کیا ہمارے ان امام کے دور میں، جو آپ کے خاص شاگرد تھے. اب یہاں تک سن لیجئے کہ امام یہ فرماتے ہیں، معمولی جملہ نہیں زرارہ کے لیے، ہمارے امام پنجم علیہ السلام جن کی میں نے تذکرہ کر، وہ فرماتے ہیں اگر زرارہ نہ ہوتے، توجہ کر رہے ہیں نا، اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہم آل محمد علیہ السلام کی حدیثیں ضائع ہو گئی ہوتی. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے کہ میرا ایک شعر بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہیں زرارہ آپ کے شاگرد خاص جن سے قائم ہے حدیثوں کا بھرم.
تو زراران سے حدیث یہ آپ کا، اس کے بعد آپ کا نام بھی باقر العلوم رکھا گیا جو لوح محفوظ پر آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے تمام ائمہ کے اسماء گرامی کی پیشنگوئی کر دی تھی کہ یہ سب لوح محفوظ پر موجود ہیں، توجہ فرمایا آپ نے۔ اور آپ کو اسی لیے باقر العلوم کہا ہی جاتا ہے، باقر بھی کہتے ہیں لوگ، باقر لفظ یہ دونوں ہے، باقر صحیح ہے یعنی شگافتہ کرنے والا، کھولنے والا۔ میں اس کو بہت پڑھ چکا ہوں، مجھ خود پڑھتا ہوں تو میرا دل پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن بہرحال فذکر تو اسی لیے گائے کو بقر کہا جاتا ہے، میں نے پڑھا سورہ بقر کہ اس کا پیر کھلا ہوتا ہے۔ تو یعنی علوم کی گہرائیوں، علوم کو گہرائیوں سے نکال کر اس کو کھول کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والے۔ اور یاد رکھیے گا علم جب تک بند رہتا ہے تب تک علم کا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، جب علم ریسرچ کر کے کھلتا ہے تب لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر علم کھلے گا نہیں، اگر علم نہ کھلتا، توجہ کیجئے گا، آپ کوئی چیز یاد کر لیں، کوئی کتاب رٹ لیں، کوئی کتاب آئنسٹائن کی آپ لیں اور رٹ لیں، کانٹ کا فلسفہ آپ رٹ لیں، نیچے کا فلسفہ آپ رٹ لیں، یہ فلسفوں کو آپ رٹ لیں، رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس علم کو نہ کھولیں۔ دیکھیے امام نے کہا نا، اکثر میں کہتا ہوں یہ ہمارے امام کا نام سائنٹیفک نام بھی ہے، اگر علم نہ کھلتا تو آپ اونٹ پہ چلتے رہتے، ہوائی جہاز تک نہ آتے۔ یہ علم کے کھولنے کا تو فعل ہے کہ آج آپ یہاں تک پہنچے۔ اگر علم نہ کھلتا، ٹرانسپورٹیشن نہ ہوتا تو روزانہ آپ گائے دودھتے رہتے، آپ کو اسٹور کے اندر دودھ نہ ملتا۔ اگر علم نہ کھلتا تو آپ جڑی بوٹی کھاتے رہتے، فزیکل سائنس اتنا نہ ترقی کرتی۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت امام نے بنیاد رکھی کہ علم صرف رٹ لینے کا نام نہیں ہے یا دماغ میں جمع کر لینے والے کا نام، جو میں کہتا ہوں اکثر کہ ایک ویڈیو کیسٹ میں اور آپ کے دماغ میں کیا فرق ہے اگر آپ اس کو کھولتے نہیں۔ تو آپ کا لقب باقر العلوم یعنی محمد باقر، جو علوم کو شگافتہ کرنے والے تھے۔ اور آپ نے یوں، توجہ، پھر ایک جملہ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، میری پتہ نہیں کیوں وقت پہ پریشر میں پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اب اس پہ اس لیے کہ آپ نے یوں علم کو کھولا کہ جتنے اہل سنت کے علماء نے آپ کے علم کے بارے میں لکھا ہے اتنا کسی بھی ہمارے امام کے لیے، مولا علی کی بات اپنی جگہ ہے، کسی بھی اہل سنت کے تمام علماء نے اتنا زیادہ کسی کے لیے نہیں لکھا ہے جتنا پانچویں امام علیہ السلام کے لیے لکھا ہے۔ یہاں تک کہ صاحب رضوۃ الصفا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فضائل کے چیپٹر لکھتے ہوئے کہ یہ آل محمد کے وہ عالم ہیں کہ جن کے فضیلتیں اور ان کے علم کی تعریف ایک چیپٹر میں نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے کتابیں درکار ہیں۔ یہ غیروں نے کہا الفضل ما شہادت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے۔ تو پورے اہل سنت کتابوں کی فہرست ہے جنہوں نے آپ کے، یہاں تک کہ اس دور میں بھی جو ایک بہت بڑا عالم تھا آپ کے دور میں، پانچویں امام کے دور میں حکومت کا جو عالم تھا، جب اس سے بادشاہ نے یہ جملہ کہا کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، اور محمد باقر بن نعوذ باللہ وہ بھی تو اپنے کو عالم کہتے ہیں، تو پلٹ کے اس نے کہا کہ ان سے میرا مقابلہ نہ کرو، میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو زانو ادب تہ کر کے اگر وہ ایک بات بتاتے ہیں تو وہ ایک علم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے سینکڑوں علم کے دریا پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، میں نے دیکھا، بہت دیکھا، اور اسی لیے علم کو ضروری نہیں، علم ضروری نہیں ہے، علم ضروری یعنی علم تو اب بہت ضروری ہے۔ اب تو مجھے جہالت کا بڑا تجربہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن یہ تجربہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جہالت کیسا رنگ لاتی ہے اور کس طریقے سے رنگ لاتی ہے۔ کوئی علم ہو آپ اسے حاصل کریے، وہ آپ کو کبھی نہ کبھی سیدھے راستے پر ضرور لے آئے گا۔ اسی لیے کوئی میں دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے، جب میں نے ہمیشہ کہا، نہ میں نے کسی کو مقصر کہا، نہ اہل بیت کے مخالف کہا، نہ دشمن اعضا کہا۔ اگر کہا ہو تو آپ سن سکتے ہیں، 12 سال کے ہر ریکارڈ میں دماغ کے اندر ہے الحمدللہ۔ لیکن جب دیکھ لیتا ہوں نہیں یہ مخالف تو ہے، لیکن یہ مخالف اپنے دماغ کی بنا کے اوپر، اس کے دماغ میں روشنی ہے، یہ حقیقت کو چاہتا ہے، یہ ان آنکھ بند کر کے ماننے والوں کے طریقے سے نہیں ہے کہ جب تک مذہب ان کو ملا تب تک ٹھیک ہے، اور جب اپنے فائدے کے لیے ہوا تو مذہب کو استعمال کرنے لگے۔ تو اب جب ایسے آدمی کو بدلتا ہوں تو وہ بہت پکا ہوتا ہے، آپ یقین مانیں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا۔ تو علم کوئی بھی حاصل کیا جائے، یہ نہ سوچ، کوئی علم حاصل کرے، آدمی آج نہیں کل اس منزل تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایرانی قوم وہ ہے جس کے نزدیک علم کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد
ایک فقرہ اور آپ کے لیے عرض کروں کہ اہل سنت کو اجل علماء لکھتے ہیں کہ یہ غور کیجئے گا، صرف علم کے بارے میں نہیں لکھتے، علم ہے تعریف سب نے کی ہے، دوسرے اماموں کی بھی تعریف ہے، لیکن یہاں تک کہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنا با فضیلت اور با تقوی ہمارے درمیان میں بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب شعر مصرع آپ کے سامنے پڑھا، الفضل ما شہادت بہل آداؤ، فضیلت وہ ہے کہ دشمن اس کی گواہی دے، اپنے ساتھ تو ہر آدمی کسی نہ کسی کو لگا لیتا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری کی اہمیت سے آپ واقف ہیں، ان کے 3 واقعات ہی خالی کافی ہیں، جابر کے 3 واقعات خالی کافی ہیں، یعنی ایک جابر کا یہ واقعہ کہ جو سلام کہلوایا اسے میں تفصیل سے عرض کروں گا، دوسرا جابر کا یہ واقعہ کہ مولا کے پہلے ظاہر ہے قبر حسینی کے، اب جابر کی اہمیت آپ کو پتا ہے، استقبال کرنے والے، تیسرا یہ کہ آپ کے درمیان جو روز پڑھی جاتی ہے ایک حدیث، کیا نام ہے اس کا؟ حدیث قصہ، وہ جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے۔ تو کتنی اہم جگہ پر جناب جابر کا تذکرہ ہے، کربلا کے واقعے کی سٹارٹنگ زیارت سے، یہ اور اس کے بعد، اور یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کو لے کے رسول خدا اپنی گود میں کھلا رہے تھے، اپنی گود میں کھلا رہے تھے، جب کھلا رہے تھے تو اس وقت جابر آ گئے، اور جابر نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ اپنے نواسے کو لے کے کھلا رہے ہیں تو اس وقت جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا، ایک منظر کو دیکھا، دیکھ کے خوش ہوئے۔ اس کے بعد سرکار نے جابر کو وہی سید الشہداء کو گود میں لے کے اسی وقت ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اے جابر، تم اس کی تیسری نسل سے ملاقات کرو گے، تم اس کی تیسری نسل سے ملاقات کرو گے، اور جب اس سے ملاقات کرنا میرے اس فرزند کے تیسرا جب بیٹا یعنی جب پوتا پیدا ہوگا اس سے ملاقات کرو گے، اور پیغمبر کا دوسرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے، تم اس وقت تک زندہ رہو گے، اور جب تم اس سے ملنا تو میرا سلام اسے کہہ دینا۔ توجہ کیا آپ نے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہو گیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جبکہ بہت ضعیف ہو گیا، آخر میں یا باقر یا باقر یا باقر کہہ کر آپ چاروں طرف پکارنے لگے تھے، یہ آپ کی کیفیت ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، اور پیغمبر نے پھر تیسرا ٹکڑا یہ بھی لگایا تھا، اس کے بعد تم پھر بہت کم زندہ رہو گے، اور جیسا لیکن غور کیا آپ نے، ضعیفی کے بعد لوگ کہنے لگے آخر کہ ان کا بڑھاپے میں نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ خالی رسول خدا کو نہیں لوگ کہتے تھے، صحابی کو بھی لوگ کہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب غور کیجئے آپ، یا باقر کہ پکارتے تھے کہ ہم مجھے رسول کا سلام کہلانا ہے، اس کا مطلب کہ پیغمبر کی بات پر اتنا اعتماد تھا کہ جب تک میں سلام نہیں پہنچا لوں گا اس وقت تک موت کے آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کہا کہ رسول خدا نے کہا ہے اس لیے ایسے ہی ہوگا، رسول خدا نے کہا ہے اس لیے ایسے ہی ہوگا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یا رسول خدا نے کئی برس بات کی بات بتائی تو صحابی کو اس بات کے اوپر یقین ہے، اور یہاں پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پیغمبر کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بتائیے ایسے کو صحابی مانا جائے کہ ایسے کو صحابی مانا جائے؟ صلوات بھیج دیا محمد علیہ وسلم۔ آپ سنیے آپ پورا واقعہ، تاکہ میں نے یہی طے کر لیا کہ جو واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کے اندر، اب جب آئے معصوم کی ولادت چاہتا ان سے منقول باتیں، ان کے بعد میں پورا فریم آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کتابوں سے۔ اب اس کے بعد چوتھے امام کے ساتھ ہمارے محمد باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا بچپنا یعنی ایک خاص عمر کا، تو چوتھے امام کہتے ہیں پانچویں امام سے جیسی جابر آتے ہیں، بیٹا اٹھو اور اٹھ کر چچا کی پیشانی کو بوسا دو، بیٹا اٹھو اٹھ کر چچا کی پیشانی کو بوسا دو۔ بس آپ اٹھے اور جیسے ہی آپ نے بوسا دیا، ایک مرتبہ جابر نے گلے لگایا اور گلے لگا کے کہنے لگے آپ کو پیغمبر نے جو سلام دیا تھا میں آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں یوں اس طریقے سے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے سلام انہوں نے نہیں کہا بلکہ پانچویں امام نے کہا کہ اے جابر ہمارے جد کی امانت ہمیں واپس کر دو، صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد۔ اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر بھی سلام اور میرے جد کے اوپر بھی سلام۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، صلوات بھیج دیں۔ میں روکتا ہوں یہاں پر اس لیے کہ مجھے اب دوسرے امام کا بھی تذکرہ 10ویں امام کا انشاءاللہ مجلس میں کر چکا، اور انشاءاللہ کافی واقعات ہیں
وہ جشن میں انشاءاللہ مولا کی ضمانت میں سب کچھ پڑھوں گا. اب پھر میں نوے امام پہ آ جاتا ہوں. اس میں بھی دو باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ بات بھی اپنے پاس آپ باندھ لیں اس دور میں خاص طور سے, کہ نوے امام ہمارے کے ہاں ایک سسٹم ہے. یہ نہیں کہ ہم بس یہ پڑھ لیتے ہیں, ہم یہ پڑھ لیتے ہیں, نہیں. ہر چیز کا ایک بڑا نازک سسٹم ہے. میں لفظ کہہ کے اس لیے رکتا ہوں کہ اب میں ادھر وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا تاکہ بات میری ٹاپک سے ہٹ نہ جائے. اسی طریقے سے کہا گیا جب بیمار پڑھو, میں اکثر کہہ چکا ہوں تو منہ سے کاظم علیہ السلام سے ربط کرو. ہر امام کا بیان کر چکا ہوں, بس صرف چونکہ محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے کہ جب رزق اور روزی کے لیے پریشان ہو تو نوے امام سے توسل کرو. اس لیے پہلے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار نوے امام علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے روزگار کو سلامت رکھے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے. علاوہ در اہل بیت کسی کا محتاج نہ رکھے انشاءاللہ, اور آپ کے بچے بھی روزی سے لگیں انشاءاللہ تعالی, اور اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عنایت فرمائے. بلکہ آپ آج سے ایک چیز سوچ لیجئے کہ ہر مہینے, یا تو کسی کو ہفتے میں چیک ملتا ہے, کسی کو مہینے ملتا ہے, تو میں کوئی نہیں کرتا, لیکن ایک مہینے میں آپ یہ سوچ لیجئے کہ مہینے میں جب مجھے تنخواہ ملے گی تو میں $2, $3, $1 نہ ہو تو گھر میں سے شکر نکال کے, لوگ کہتے ہیں استعمال کو کوئی فرق نہیں, استعمال کو ہوئے. امام رسول کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت آپ کے اوپر سوار ہیں اور ڈانٹ لیں گے اور وہ کر لیں گے. ایک صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی, میں بڑی دعا ان کے ساتھ پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اتنی دعا بھی نہ پڑھا کیجیے, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو سوتن سمجھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. تو ایسا نہیں, آپ اپنے کو امام کو اپنا ہمدرد اور سرپرست اور چاہنے والا سمجھیں. دیکھیے آج میں نے جو مینشن کیا تھا دعائے کمیل میں, ایک نیا فقرہ کہ مما اخبرنا بفضل کا, اس کو آج میں نے کبھی کبھی ترجمہ تھوڑا کہ پروردگار مجھ کو باخبر کر دے کہ تو ہم پر کتنا رحم و کرم کرتا ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم تیرے رحم و کرم سے واقف نہیں. تو آپ نوے کے مان لے کہ آپ ایک شکر لے کے اپنی روزی کی, جو لوگ روزی سے لگے ہیں اس کی بقا کے لیے نوے امام کی نظر کریں. اس لیے کہ جو آپ کے میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں, میں آپ کے درد سے واقف ہوں اچھی طریقے سے. آپ اچھی کہ لوگ کتنا اس وقت رزق روزی کے لیے پریشان ہیں, تو آپ اپنے بان لیں کہ ہم نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی ہر مہینے ایک نظر کر کے بچوں کو کھلا دیں گے, صرف اس لیے کہ ہماری روزی باقی رہے. جو لوگ روزی سے نہیں لگے ہیں وہ یہ منت مان لیں کہ ان کی روزی انشاءاللہ لگ جائے گی, تو وہ نوے امام علیہ السلام کی انشاءاللہ تعالی نظر کریں گے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. ایک بات اور, مجھے آج کئی باتیں آ گئی ڈھیر سی, اس لیے کہ چونکہ جب یہ بڑے بڑے جشن آتے ہیں نا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا دل بالکل صاف رہے تاکہ میں اس میں عبادت کر سکوں. اس لیے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے صاف اور ہر بات کو کر دیتا ہوں. اس لیے کہ دل میں کچھ, میں زندگی میں نے ایک ہی چیز پہ کاٹ دی. جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے میں کہتا ہوں پروردگار, میں جب ٹائم پر تیری نماز نہیں ادا کر سکتا تو کسی اور تکلیف کے لیے سوچنے کا کیا فرض ہے. معصوم کی جب کوئی بات آتی ہے تو ایک ہی بات سوچتا ہوں, ارے تنخواہ مل رہی ہے, گھر موجود ہے, آرام موجود ہے, ارے 5 وقت گھر سے آ کے گاڑی موجود ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اور کسی تکلیف پر مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے. تو میرا ایک اینگل ہے, لاجک ہے, ہر آدمی کو ہوتی ہے. تو ایک بات میں اور آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنی خواتین سے بھی, کہ آپ لوگ گھر کے اندر جماعت کی عادت ڈالیں. اگر کسی کے ڈالی ہے, اگر کوئی آدمی ظاہری طور سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گھر کے اندر بچوں کو جمع کر کے جماعت پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور بچوں کو اپنے جماعت پڑھائے اور جماعت کی نیت کریں. بیوی بچوں کو بس یہ آپ لوگ گھر کے اندر اپنے اس بات کا ماحول بنائیں کہ بچے آپ کی جماعت سے جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو زیادہ جلدی نماز کے پابند ہوں گے انشاءاللہ. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. کوئی بھی گھر کے اندر ایسا اس کی عادت کو ڈال لیں, ارے چلیے کوئی بات نہیں, کم سے کم بچوں کی عادت ڈال دیجئے کہ 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, اللہ آپ کو 12, 14, 20, 25 جتنے آپ بچے چاہیں آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کی نسل آگے بڑھے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. تو ان بچوں کو عادت ڈال دیجئے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. ایک بچہ آگے کھڑے ہو کہ بیٹا جماعت ہم لوگ سب ایک ہی وقت میں نماز پڑھو, ایک بچہ آگے کھڑا ہو اور دوسرا بچہ پیچھے کھڑا ہو اور جماعت کے ساتھ. اس کو انشاءاللہ آئندہ میں اعلان کرتا رہوں گا کہ گھروں کے اندر جماعت کی عادت پڑھنی چاہیے. اس لیے کتنا کہتے کہتے آپ جانتے ہیں کہ جماعت ہو اور اس کا لحاظ نہیں. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. لوگ ایسا جب کہو کہ 15-20 اولاد, ایسا لوگ ڈر جاتے ہیں. ارے قرآن میں ہے کہ اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر سے نہ قتل کرو, اللہ رزق دینے والا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. اب بس یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام, آپ کا بھی دور عجیب علمی دور ہے. آپ کے دور میں بڑی علمی کانفرنسیں کی گئیں, یعنی بادشاہ بڑے بڑے یہاں سے علماء آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, سارے علماء بلائے جاتے تھے. اب اہل تاریخ اس بات کو لکھتے ہیں بہت سے کہ فلاں کا دور بڑا علمی دور تھا, اس میں بڑے علماء بلائے گئے, بڑی کانفرنس گئے, بڑا علمی ڈسکشن ہوا.
ارے اس لیے نہیں بلائے جاتے تھے کہ کوئی علمی ترقی ہو جائے. اگر علمی ترقی کے لیے بلاتے تو اب تک عرب جاہل نہ رہتے. وہ اس لیے بلائے جاتے تھے کہ ان میں کوئی ایسا نکل آئے جو امام کو نعوذ باللہ ڈاؤن کرتے. ورنہ ان کو جہاں پر علم کا دروازہ موجود ہے وہاں دوسروں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. بس وہی جو واقعہ پڑھا جاتا ہے، ایک مشہور واقعہ پڑھ کے اور اللہ آپ کی روزی کے لیے دعا کر کے اور اپنی بات کو تمام کروں گا. عزیزان گرامی، کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ وقت جا رہا ہے، ہمارے یہی امام راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ کھڑے کھڑے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی سواری آئی. سارے لڑکے کھیل نہیں رہے تھے، انہیں کہ امام کھیل رہے تھے، وہاں موجود تھے. امام اس طریقے سے نہیں کھیلتا کتا بچوں کے ساتھ، عام بچوں کے ساتھ. تو دیکھا سب بھاگ گئے، آپ اپنی جگہ موجود رہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کھیل رہے تھے، لیکن وہاں بھی مصلحت پروردگار تھی، وہاں بھی مصلحت خدا تھی. ایک مرتبہ اللہ بڑا ہے کہ اللہ اکبر کہ اللہ اس وقت ہر طاقت سے، ہر قوت کے روب سے ہم کو محفوظ و مامون رکھے. لیکن معمولی حکومت کا روب نہیں ہوتا ہے، معمولی حکومت کا روب نہیں ہوتا ہے. اچھے اچھوں کی وہ ہو جاتی ہے، معمولی کی جہاں حکومت جیسی ہو جاتی ہے. امام آرام سے کھڑے رہے، بادشاہ کی سواری آئی. ایک مرتبہ امام کو دیکھ کے پوچھتا ہے سب گئے آپ نہیں گئے؟ کہتے تجاہل عارفانہ. اسے کہتے تجاہل عارفانہ اخلاق کی زبان میں، یعنی جانتے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. امام نے فوراً 3 باتیں جس کو آپ لاجیکل کہتے ہیں، منطقی اعتبار سے عرض کر دی. امام 3 باتیں عرض کر دی، فوراً عرض کر دی. کیا بلکہ امام نے فرمایا، اس سے کیا امام عرض کرتے؟ نعوذ باللہ، عرض کرنا تو چھوٹا بڑے کے سامنے کرتا ہے. امام نے کہا راستہ تنگ نہیں تھا، جو میں یہاں سے ہٹ جاتا تیرے لیے راستہ کھلا ہوا تھا. میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جو یہاں سے بھاگ جاتا. توجہ فرما رہے ہیں، راستہ تنگ نہیں تھا، میں نے کوئی طرح جرم نہیں کیا تھا. جب امام نے اس سے ساری باتیں بیان کی، دیکھیے امام ایک بات بتا رہی ہے، یہ فلسفہ آزادی ہے. توجہ کیجئے، پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ فلسفہ آزادی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کی رعایا میں رہو تو بلا وجہ کا اس کا روب مت سہو، بلکہ منطق اور لاجک کے اعتبار سے رہو. یہ آزادی کے دروازے کھل رہے تھے ان کے اندر. اس کے بعد جب آپ بیان کر چکے، خیر بہرحال اب اس کو تو یہ بھی ہے نا کہ چاروں طرف جو کھڑے ہیں ان کے سامنے ہماری بے عزتی ہو گئی. ہمیشہ بنی امیہ تو چاہتی تھی کہ نعوذ باللہ امام کو گرا کے دکھائیں. چلا گیا، آپ جانتے ہیں، گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنے باس کو چھوڑ چکے. رواج اس لیے پڑھ رہا ہوں، کئی واقعات ہیں لیکن میں سنا ہوا آپ کا ہے، وقت کم ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں اپنے وعدے کے مطابق 3-4 منٹ میں ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ جب وہاں گیا تو اپنے باس کو چھوڑا. باز اب بھی یہ نہ سوچیں کہ رواج ختم ہو گیا، لکھنؤ میں اب بھی ایسی رواج ہے، ابھی یو پی میں چلتا ہے. باز اس سے لوگ شکار کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے نوابوں کو اپنے ہاتھ کے اوپر ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. آج بھی وہ شکار کرتے ہیں باز کے ذریعے سے. ایک پرندہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ ہے. اس نے چھوڑا، وہ آسمان میں گیا اور جانے کے بعد جب واپس آیا تو اس نے دیکھا ایک مچھلی لے کے آیا. جب وہ ایک مچھلی لے کے دیکھا ایک مچھلی، تو اس نے کہا آسمان سے مچھلی کے کیا تعلق؟ اس نے اس مچھلی کو ہاتھ میں لے لیا. پھر وہی بات، جاہل جاہل ہوتا ہے. اب اس کی فکر نہیں کہ آسمان میں کیسے مچھلی آئی، اب اس کی فکر ہے نعوذ باللہ کہ امام کو کیسے گرایا جائے. توجہ فرمائی. ایک پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو سوچے یہ مچھلی کہاں سے آئی، کیوں آئی، یہ سوچنا چاہیے تھا نا. دیکھیے جاہل کا دماغ ہمیشہ بند رہتا ہے، اور جب آدمی کسی کے پیچھے بلا وجہ پڑ جاتا ہے تب بھی اس کے دماغ میں جہالت گھس جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے. پھر وہ صحیح اور غلط فیصلے نہیں سب کر پاتا، وہ غلط پر غلط فیصلے ایک کے بعد ایک کرتا رہتا ہے. یہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے. جب وہ اسی لیے کہا گیا کہ جہالت کا تعلق جو ہے نا، میں اکثر پڑھ چکا ہوں کہ جہالت تعلق صرف بے علمی سے نہیں ہے. دعا کوئل میں آپ پڑھتے ہیں کلو جہل عملتہ، ہر وہ جہل جو میں نے کیا ہو پروردگار اسے معاف کر دے. تو کوئی چیز جہالت ہوتی نہیں، توجہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہو جائے لیکن جو وہ کام کر رہا ہے اس کو دیکھے کہ یہ کام جاہلانہ ہے کہ نہیں ہے. ارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں، چپراسی ہوتے ہیں سیکریٹریٹ میں ہمارے یہاں، انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں بیچارے، لیکن بڑے بڑے ایم ایل اے اور ایم پی سینیٹر جو نکلتے ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انہیں چچا کہتے ہیں. بھائی اپنی ڈیوٹی وقت سے آدمی انجام دیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، حلال کی سیدھے چلا جاتا ہے، تو اسے آپ شریعت کی نگاہ میں جاہل نہیں کر سکتے. اس لیے وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عاقلانہ ہے، جاہلانہ نہیں. تو جو آدمی عمل کرتا ہے نا اس کا تعلق جہل اور علم سے ہوتا ہے. ہو سکتا یہ نہیں کہ خالی نالج آدمی حاصل کر لے.
تو یہ کیسی بات ہے کہ جب تم اتنی بڑی چیز دیکھ رہے ہو اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا. آج بہت سی چیزیں ایسی نکل چکی ہیں کہ آسمان میں کیسے اس پہ ریسرچ ہو چکے. اب واپس آیا دیکھا پھر امام وہی موجود ہیں. لیکن امام نے ایک جملہ کہہ کے یہ ضرور بتا دیا کہ بھاگنے کی کوشش وہی کرتا ہے جو مجرم ہوتا ہے. چاہے آج بھاگے چاہے میرے جد کے دور میں بھاگے. بہرحال آیا اور آنے کے بعد اب امام سے پوچھ رہا ہے. اب امام سے کچھ باتیں دہراتے ہیں آپ کو اٹھانے کے لیے کہ آپ کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں. اور کہنے لگا آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب میں یہاں پہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہی ہوں, اس لیے مجھے خود میری زبان رکتی ہے, مزہ نہیں آتا جب تک نئی بات نہ دوں. لیکن بہرحال چونکہ اب رواج یہی ہے نا کہ جو اس کا واقعہ ہے پورا امام کا پڑھا جائے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کہیے مولانا فاقی صاحب آپ بہت قابل ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ میرے والیٹ میں کتنے ڈالر ہیں. یہ تو خود جاہلانہ سوال ہے نا بھائی. ہاں لیکن شکاگو میں ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کیسے مولانا اب تک ڈرائیونگ نہیں سیکھی, کیسے مولانا اب تک کریڈٹ کارڈ نہیں بنوایا, کیسے مولانا اب تک امریکن سسٹم نہیں سیٹ ہوئے. تو جیسے وہ جہالت کی بات کرتا تھا ویسے آج اپنے جہالت کی بات کرتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ہاں یہ نہیں ہے کہ مینٹلٹی بدل جاتی ہے, دور بدلتا رہتا ہے بس. ہاں حقیقت ابدی ہے, مقام شبیری نژاد کوفی و شامی بدلتے رہتے ہیں. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. تو وہ بات ایک ہی ہے. یہ کہیں کوئی عالم کی پہچان ہے صاحب ڈرائیونگ آتی ہو اس کی. بڑے بڑے شاعر ایسے تھے بیچارے جو قلم کھولنا نہیں جانتے تھے, وہ اپنی شاعری میں کھوئے رہتے تھے. تو اس طرح اب آئے کر لیں یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. دیکھیے میں ہمیشہ یہاں پہ کیا کہتا ہوں, سوال جاہلانہ, جواب عاقلانہ. سوال جاہلانہ, تو جاہل ہے میں تھوڑی جاہل ہوں, تو جاہل ہے میں تھوڑی جاہل ہوں, تو جاہل ہے میں تھوڑی جاہل ہوں. توجہ کیجئے گا. جیسے اس نے کہا امام نے پورا سسٹم سمجھا دیا کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندروں کے درمیان میں چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں, اور جب وہ چھوٹی مچھلیاں ہواؤں کی زد پہ آ جاتی ہیں اور سمندر کی لہریں وہاں سے اٹھتی ہیں, تو کبھی کبھی ہوا کے ساتھ وہ چھوٹی مچھلیاں بھی چلی جاتی ہیں. اور جب چھوٹی مچھلیاں ہوا میں چلی جاتی ہیں تو حاکم وقت اپنے باز کو چھوڑتے ہیں, وہی شکار کرتا ہے, اس کو شکرا بھی کہا جاتا ہے, کہ اس کو وہاں چھوڑتے ہیں. اور وہ جو مچھلیوں کو جب وہ زبان منہ میں دبا کے لے کے آتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں لے کر خاصان خدا کا امتحان لیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ عالم کا امتحان لے رہے ہیں, خاصان خدا کا امتحان لے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ البتہ ہے کہ اگر میں اس کا دعویٰ نعوذ باللہ کر لے, کوئی آدمی کر لے اپنے اوپر کہوں کہ میں اللہ پر بہت پہنچا ہوں, نبی اور امام ہوں, تب آپ اسے ضرور پوچھیں گے میرے والٹ میں کیا ڈالر ہے بتائیے. تو وہ دیکھ رہا کہ خاصان خدا کا تو امتحان لے رہا ہے کہ جن کو اللہ نے مخصوص کیا ہے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد پر. بس اب آپ کا 30 سیکنڈ اور ایک جملہ اور بات تمام. میں کہوں گا حاکم وقت سے کہ تو چھوٹی سی مچھلی لے کر ان کا امتحان مچھلی کے ذریعے سے لے رہا ہے کہ جن کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا تھا. یہ وہ ہیں کہ یونس کو ان کے صدقے میں اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا, یوسف کو کنویں سے زندہ نکالا, دریا سے موسیٰ کو پار کرایا, عیسیٰ نے ان کا نام لے کر مردوں کو زندہ کیا. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. بس بحمداللہ کے وقت 2 گھنٹے کے اندر تمام ہو چکا وقت. پروردگار ہر خیر عطا فرما. خاص طور سے آپ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں روزی و روزگار کے لیے, ان کی اچھی جاب چھوٹ گئی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کو غیب سے بہترین عزت دار روزگار مہیا فرمائے. پروردگار ہمیں خلوص کے ساتھ شان شاد انداز سے انشاءاللہ مولود کعبہ عامل من علی بن طالب کی ولادت معنی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا, اللہم لا تشمت بی عدوا ولا حسدا ابدا, اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من ابدا, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صل صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلی جدک و ابیک, السلام علیکم وعلی امک و اخیک, السلام علیکم وعلی نعمت المعصومین من ولدک و بنیک, السلام علیکم وعلی جمیع المستشہدین معک و رحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ابو الفضل عباس صاحب اللواء بالقربہ حامی زینہ
بطل القمی قمر بنی ہاشم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس فإنس النفوس. السلام علیکم المدفون بعرضتوس. السلام علیکم مغز الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.